بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی مسافر واپس آتا اور حاضری دیتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے معانقہ کرتے اور بعض اوقات پیشانی چوم لیتے۔ کسی کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو کہتے کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ محبت آمیز بے تکلفی کے ساتھ بعض اوقات اپنے ساتھیوں کے ناموں کو مختصر کر کے پکارتے، جیسے ابا ہریرہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ابا ہر، اور کبھی کبھار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے عائش۔ بچوں سے بڑی دلچسپی تھی، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، دعا فرماتے۔ کوئی ننھا بچہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو اس کو گود میں لے لیتے اور عجیب عجیب جملے کہہ کر اس کا دل بہلاتے، جیسے خرقہ خرقہ فی عینی کل بقا۔ ایک دفعہ ایک معصوم بچہ کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا انہم لمن ریحان اللہ، کہ یہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے نام رکھتے، بچوں کو قطار میں جمع کر کے ان کی دوڑ لگواتے کہ کون ہے جو ہمیں پہلے چھوتا ہے۔ پھر بچے دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کوئی سینے پر گرتا، کوئی پیٹ پر گرتا۔ بچوں سے دل لگی بھی فرماتے۔ حضرت انس کو کبھی کبھی پیار سے کہتے یا ذل اذنین، او دو کانوں والے۔ اور حضرت انس کا بھائی ابو عمیر، اس نے ایک ممولہ پال رکھا تھا، وہ مر گیا تو اس سے کہنے لگے یا ابا عمیر ما فعل النعیر، اے ابو عمیر تمہارے ممولے کو کیا ہو گیا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے عبداللہ بن بشیر کے ہاتھ ان کی والدہ نے کچھ انگور دیے اور یہ صاحبزادے راستے میں ہی انگور کھا گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، معاملے کا پتہ چلا، تو عبداللہ کے کان سے پکڑ کر کہنے لگے یا غدر یا غدر، اوئے دھوکے باز، اوئے دھوکے باز، پیار کے ساتھ۔ اگر کوئی راستے کے اندر بچہ مل جاتا اور آپ سواری پر ہوتے تو اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہوتا تو آگے بٹھا لیتے، اگر بڑا ہوتا تو پیچھے بٹھا لیتے۔ اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فصل کا پہلا میوہ پیش ہوتا تو آپ برکت کی دعا مانگ کر سب سے پہلے چھوٹے بچے کو وہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے اس لیے بھی پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہی بچے بڑے ہو کر امت کا مستقبل ہے، امت کی باغ ڈور انہی بچوں نے سنبھالنی ہے بڑے ہو کر، یہی لوگ تحریک کا، امت کا سرمایہ ثابت ہوں گے۔ بوڑھوں کا بڑا احترام فرماتے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضعیف العمر والد کہ جن کی بینائی، آنکھوں کی روشنائی بھی ختم ہو چکی تھی، بیعت اسلام کے لیے آپ کے پاس لے کر آئے تو کہنے لگے کہ تم نے انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا۔ اور مروت کی انتہا یہ تھی کہ مدینہ کی ایک عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتی تھی، اس نے کسی کام کے لیے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ کام بھی کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میل جول، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق، اس کی ایک تصویر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچی ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہی، اور میں نے جو کچھ بھی کیا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، اور اگر میں نے کچھ نہ کیا تو پھر بھی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا۔ اور یہی معاملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادموں اور کنیزوں کے ساتھ رہا کہ آپ نے کبھی ان کو نہ مارا۔ اور اس کی تصدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں یا اپنے خادموں کو کبھی نہ مارا، کبھی آپ نے ان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو اکثر بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں، ان کا زندگی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا بہروپ کچھ اور ہوتا ہے۔ گھر آتے ہیں، اپنی نجی زندگی کے اندر آتے ہیں تو ان کا بہروپ کچھ اور ہی ہوتا ہے، ان کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ باہر دیکھیے تو بڑی آن بان ہوتی ہے، اور گھر میں وہ پستی کے اندر گرے ہوتے ہیں۔ ان کے معاملات گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ کچھ عجیب ہوتے ہیں۔ ان کی جیسے آپ کہہ لیں پبلک زندگی، عوامی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور پرائیویٹ زندگی جو گھر والی زندگی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ باہر وہ بڑی سادگی اور اس طرح کا اظہار کرتے ہیں، اور گھر آ کر وہ عیش و آرام اور نعمت و ناز و نعام اس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر تھے ویسے ہی گھر کے اندر بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا، پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ عائشہ نے کہا کہ آدمیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور عائشہ نے جواب دیا کہ آپ بالکل عمومی زندگی گزارتے ہیں گھر کے اندر بھی، کہ اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال بھی کر لیتے ہیں، بکری کا دودھ بھی دوتے ہیں، اور اپنی ضرورتیں بھی خود پوری کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود لگا لیتے ہیں، اور اپنے جوتے کی مرمت بھی کر لیتے، اور اپنے ڈول کا ٹانکا بھی لگا لیتے، اور کبھی کبھی اپنے خادموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ ان کا کام بھی کراتے، آٹا پسواتے ہوئے ان کی مدد فرماتے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ گھر کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے ہی کر لیتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ بازار سے سودا سلف لانا ہے تو وہاں بازار جانے میں بھی کوئی آر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بازار جاتے ایک کپڑے کے اندر سودا سلف باندھتے اور اٹھا کر خود ہی لے آتے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہوتے ہیں تو آپ کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ بتاتی ہیں الیون الناس بسامم ضاحکا، کہ سب سے زیادہ نرم خو، ہنستے چہرے والے، متبسم اور خندہ پیشانی والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر معاملہ تھا۔ اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے مہربان اور شفیق کوئی نہیں تھا۔ ہمیں اس آئینے کے اندر اپنا آپ دیکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رخ کے اندر اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، سختی کا، سخت مزاجی کا، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، متبسم اور خوش مزاج تھے۔ اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت علی نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تو 3 طرح کے کام کرتے۔ اپنے اوقات کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عبادت کے لیے رکھتے، اور ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھتے، اور وقت کا ایک حصہ لوگوں کے ملنے جلنے کے لیے رکھتے، نہ اپنے آرام کے لیے رکھتے۔ 3 حصے کرتے۔ پھر انہی وقتوں میں سے جو 3 حصے آپ نے کیے ہوئے ہیں، انہی وقتوں میں سے باہر سے کوئی ملاقاتی آ جاتا تو اس سے بھی ملتے، اور بعض اوقات مجلس کے اندر مسجد کے اندر عمومی مجلس لگتی، اس کے اندر بھی حصہ لیتے۔ تو دیکھیے پھر آرام کے لیے کتنا وقت بچتا ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے عوام کے لیے، اپنے جو آپ کے مخاطب تھے ان کے لیے اس طرح وقت نکالا کرتے تھے۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔